یہ بیچارے بہت بھولے ہیں، ہر ایرے غیرے کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتے ہیں۔ قبلہ سوال تو یہی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی جڑیں تاریخ میں پوشیدہ ہے۔ مولانا یہ غلبہ، طاقت، قبضہ، یہ قانون لائے کہاں سے ان لوگوں نے؟ اہل سنت کے نزدیک معیار حق و باطل نہیں ہے بلکہ زور و غلبہ ہے۔ یہ ایک فرعونی فکر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ختم ہو گئی ہے تو یہ جملہ بولنا کفر ہے۔ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، خالصتاً کفر اور شرک یہ ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے۔ ابھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ کون ہے شجاع بھائی؟ ارے قبلہ، کیسے ممکن ہے جولانی جیسا ظالم جس نے بہت سارے بے گناہوں کا قتل عام کیا، جو القاعدہ کا لیڈر تھا، اور پھر اب وہی انسان سیریا میں حاکم بن گیا اور مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو کیا ایسا ظالم مسلمانوں کا حاکم ہو سکتا ہے؟ ہر بار کی طرح سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے؟ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس طرح کے حاکم کو اسلامی حاکم سمجھ کر خوش ہو ہی جاتا ہے اور پھر اس حاکم کے خلاف چوں بھی نہیں کرتا۔ اور آپ کو یاد تو ہوگا ہی کہ جب اسامہ بن لادن اور ابو بکر البغدادی خلیفہ بن بیٹھے تھے تب بھی لوگوں نے کیا کیا؟ انہیں تسلیم کر لیا۔ افغانستان میں طالبان نے حکومت کو کیپچر کر لیا، تب بھی مسلمانوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ یہ بیچارے بہت بھولے ہیں، ہر ایرے غیرے کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو۔ قبلہ سوال تو یہی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ کسی بھی ایرے غیرے کو اٹھا کے حاکم بنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ سیاسی طور پہ اہل سنت کی اس پرابلم کی جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں۔ سوچو ذرا، تم ہی سوچو کہ یزید جیسا ایک شخص کہ جس کے بارے میں تاریخ میں ثابت ہے کہ وہ ظالم تھا، فاسق تھا، شرابی تھا اور مسلمانوں کا خلیفہ بھی بن بیٹھا تھا۔ دیکھو، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کے پوری امت مسلمہ اسے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتی ہے۔ تو اگر کل آپ کو تعجب نہیں ہوا تھا تو پھر آج کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ یزید کھلم کھلا شراب پیتا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا۔ اس نے نواز رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا اور مدینۃ الرسول کو اپنے سپاہ پر 3 دن کے لیے حلال کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یزید کے کفری اشعار آج بھی تاریخی کتب میں پائے جاتے ہیں۔ ان تمام جرائم کے باوجود امت مسلمہ اسے اپنا حاکم مانتی رہی اور اس کے خلاف قیام تک نہیں کیا۔ ایسے ہی ظالم حکمراں کی دوسری مثال حجاج ابن یوسف ثقفی ہے۔ وہ ایک ظالم حاکم تھا۔ اس کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد جو تاریخی کتاب میں ملتا ہے 1,20,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ اور نہ صرف ایک قتل کروایا بلکہ حجاج نے خانہ کعبہ پر حملہ کروایا۔ اس کے ظلم و ستم کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو اہل سنت کے مورخ مسعودی کی اس عبارت کو پڑھیے۔ مسعودی اپنی کتاب مروج الذہب میں لکھتے ہیں کہ جب حجاج مرا تو اس کے قید خانے میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں قید تھیں، جن میں سے 16,000 عورتیں بے لباس تھیں۔ وہ عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ قید رکھتا تھا، لیکن افسوس آج بھی حجاج کو وہ اپنا ایک اسلامی حاکم مانتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی اور بھی بہت سی مثالیں کہ جہاں پہ حاکم دین کے نام پہ تخت پہ بیٹھے لیکن وہ کھلم کھلا ظلم و جور کرتے رہے، لوگوں کو قتل کرتے رہے اور امت خاموش تماشائی بنی رہی۔ ملا نے سب سے پہلے ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنی رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ 1 منٹ رکو، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ حکومت اسلامی کی بات ہو رہی ہے اور کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی قاعدہ، کوئی قانون تو ہونا چاہیے نا۔
میرے بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، مشکل یہی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک کوئی بھی اگر حکومت اسلامی میں حاکم بنتا ہے تو تمام امت مسلمہ پر اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، چاہے وہ ظالم و فاسقی کیوں نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے قانون بنا لیا جسے وہ غلبہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ یہ ہیں جناب بلو، جو اس وقت امت مسلمہ کے حاکم ہیں اور تمام مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب ہے، لیکن ان کو حاکم بنتے ہوئے دیکھا تو پھر جناب لال برداشت نہیں کر پائے اور اب انہوں نے جو ہے ان کے خلاف قیام کیا۔ تو جب انہوں نے قیام کیا تو یہ کافر ہو گئے ہیں، لیکن جب یہی جناب لال اس جناب بلو سے ٹکراتے ہیں، لڑتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں اور ان کی جگہ پہ ان کی گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر یہی جو ہے جناب لال اب امت مسلمہ کے حاکم ہیں اور تمام مسلمانوں پہ اب ان کی اطاعت واجب ہو گئی ہے۔ یعنی اہل سنت کے نزدیک معیار حق و باطل نہیں ہے بلکہ زور و غلبہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ بتائیے اہل سنت کے کون سے علماء اور ان کی کون سی کتاب میں یہ بات آئی ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین تفتزانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر خلافت و جانشینی کے منصب خلافت پر آتا ہے اور زور و غلبے کی بنیاد پہ وہ لوگوں کا حاکم بن جاتا ہے تو ایسے شخص کی اطاعت واجب ہے اور اس کی خلافت قائم ہو جاتی ہے، چاہے وہ خلیفہ فاسق اور جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ دقت کی آپ نے، تفتزانی نے کیا لکھا؟ چاہے وہ شخص فاسق اور جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ اب چلتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے بھی نظریے کو جان لیتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زور و غلبے کی بنیاد پر حاکم بنتا ہے تو اس کے خلاف قیام بغاوت ہے اور حرام ہے۔ ختم ہو گئی یہ تو۔ اس کے بعد احمد ابن حنبل لکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کے دو گروہ ہو جائے، ان میں سے ایک گروہ پچھلے حاکم کے ساتھ ہو اور دوسرا گروہ اس نئے حاکم کے ساتھ ہو، تو نماز جمعہ جو حاکم کے فرائض میں سے ہے اسے وہ حاکم انجام دے گا کہ جو غلبے اور زور کی بنیاد پہ حاکم بن بیٹھا ہے۔ یعنی ایک بار پھر کہوں گا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، تو علماء دیوبند کا 12 اماموں کے متعلق کیا خلیفہ ہے جن کی ان کے بارے؟ یہ جو 12 خلیفہ ہے نا، یہ وہ والے خلیفہ نہیں ہیں جن کو شیعہ لوگ اپنے خلیفہ کہتے ہیں، سمجھتے ہو؟ یہ وہ والے خلفاء اس سے مراد نہیں ہے۔ خلیفہ کی ڈیفینیشن جس کے پاس حکومت ہو، جو بھی حاکم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تو 12 جو بھی حاکم امت مسلمہ میں آئے ہیں خلفاء راشدین اور ان کے بعد، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ غیر مسلم کا سوال یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک صاحب نے میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی آپ پرانے زمانے میں نا 10-12 سال ہو گئے، میں نے کہا آپ سگنل پہ رکا کرو، وہ سگنل پہ رکتے نہیں تھے، تو کہنے لگے میں نہیں مانتا اس حکومت کو۔ میں نے کہا اللہ نے حکومت کی اطاعت کا حکم دیا نا ہمیں، انتظامی چیزوں میں اللہ نے حکم دیا کہ اولی الامر کو فالو کرو، تو حکومت کو آپ کو فالو، کہہ رہے وہ جائز حکومت ہے، میں ناجائز حکومت کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا دیکھو حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس پاور ہو، اس کا نیک اور برا ہونا ایک الگ کہانی ہے۔ حاکم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے آیا ہو یا غلط طریقے، جو آ گیا نا، جب چاہے ماشاء اللہ لگ جائے، اب اللیگل ہے نا دنیا میں ماشاء اللہ، لیکن جب لگ گیا ایک پاور، کوئی آرمی کے پاس آ گئی یا کوئی دھاندلی کر کے وزیر اعظم بن گیا تو بن گیا، بھلے دھاندلی سے بناؤ، ہیرا پھیری سے بناؤ۔ یہ جو سیاستدان کہہ رہے ہوتے ہیں نا ناجائز حکومت نہیں مانتے، تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، اس لیے کہ جب حکومت بن گئی پہلے غلط طریقے سے بنی۔ اسلام کہتے ہیں جب پاور اس کے پاس آ گئی ہے تو ڈنڈا جس کے پاس ہوگا حاکم وہی ہوگا، چاہے سیاسی طریقے سے آئے، ووٹ کے ذریعے آئے یا جبرن مسلط ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبہ، یہ تو ووٹوں میں دھاندلی کر کے آیا، بخاری میں تو اس سے آگے کی بات ہے۔ فرمایا حبشی غلام جس کا سر پچکا ہوا ہو نا، یعنی پرسنالٹی نہیں ہے، کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ یہ ہمارا حاکم بن سکتا ہے، اور وہ دھاندلی کر کے نہیں، جبرن لوگوں کا قتل کر کے لڑ کے بالکل ظلمن جب مسلط ہو کے حاکم بن گیا، تختہ اقتدار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اقتدار ہاتھ میں لیا، نبی نے فرمایا اس کو تم نے کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب تم نے فالو کرنا ہے۔ تو اسلام نے ایسا حکم دیا کیوں؟ اس لیے حکم دیا کہ بھائی جو بن گیا ہے اب انتشار پیدا نہ کرو۔ اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے کہ اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے نااہل کو بھی برداشت کیا جائے۔ نا یہ غلبہ، طاقت، قبضہ، یہ قانون لائے کہاں سے ان لوگوں نے؟ میرے بھائی میرا بھی تو یہی سوال ہے کہ آخر یہ فکر، یہ قانون آیا کہاں سے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ فکر ہے کہ جو فرعون کی تھی، جسے قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح اليوم من استعلا، یعنی آج وہ کامیاب ہے جو غالب آ جائے۔ یہ ایک فرعونی فکر ہے اور قرآن نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور یہ ایک سرکش اور ریبل قوم ہے۔ وہیں دوسری طرف قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہارا ظالم کی طرف ذرہ برابر بھی جھکاؤ ہوگا تو یہ چیز سبب ہوگی کہ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اب یہاں پہ میں ایک سوال امت مسلمہ سے کروں گا کہ اگر ظالم کی طرف ہلکا سا جھکاؤ انسان کو جہنمی بنا سکتا ہے، تو پھر کیسے آپ کسی ظالم کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتے ہیں؟ ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ غلبہ ایک قانون، لیکن
खलीफा तारीख में कैसे बनते हैं? बुनियादी कानून एक खलीफा बनने का हमारे यहाँ क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, जरा हटिए ज़रा, तो अभी उसका जवाब देता हूँ आपको मैं। उनके यहाँ इस सिलसिले में कोई कानून, कोई उसूल नहीं पाया जाता है, बल्कि जैसे जैसे खलीफा बनते गए उसी चीज़ को उन्होंने कानून और उसूल बना लिया। यानी जो क्लेम है वही दलील है। मिसाल के तौर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद खिलाफत का मरहला पेश आता है। यहाँ पर शियों के नज़दीक तो मुअय्यन है, मुशख्खस है कि इमाम अली कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों के हाकिम और खलीफा थे, लेकिन उलमा अहले सुन्नत का दावा यह है कि पैगंबर ने अपने लिए कोई जानशीन मुअय्यन नहीं किया, बल्कि ये काम पूरी तरह उम्मत पे छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि पहले खलीफा जनाब अबू बकर को कुछ लोगों ने सकीफ़ा में अपना खलीफा मुअय्यन कर लेते हैं और चुन लेते हैं। तो उन्होंने एक कानून ये बना लिया कि कुछ इंटेलेक्चुअल अफराद अगर किसी को चुन ले तो वो खलीफा बन जाता है। तो पहला कानून उन्होंने ये बनाया कि अगर कुछ इंटेलेक्चुअल अफराद किसी प्राइवेट मीटिंग में किसी को अपना खलीफा तस्लीम कर लें, डिसाइड कर लें, तो फिर वो उम्मत मुस्लिमा का हाकिम है। लेकिन जब दूसरे खलीफा को चुनने का मरहला पेश आया तो हम देखते हैं कि पहले खलीफा ने पहला वाला कानून फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद जनाब उमर को खलीफा के तौर पे अपॉइंट कर लिया। तो फिर दूसरा कानून हमें क्या मिलता है? नस्ब यानी अपॉइंटमेंट। और जब तीसरे खलीफा को चुनने का मरहला पेश आता है तो हम देखते हैं कि दूसरे खलीफा ने पिछले दोनों कानूनों को कैंसिल कर दिया और एक तीसरे कानून को ईजाद किया। वो क्या है? एक कमेटी के जरिए से तीसरे खलीफा को चुना जाए, जिसे शूरा कहते हैं। और जब चौथे खलीफा को चुनने का मरहला पेश आया तो हम देखते हैं कि अब पिछले तीनों कानून नहीं है, यानी ना ही अपॉइंटमेंट है, ना ही जो है कोई कमेटी और ना ही इंटेलेक्चुअल अफराद है, बल्कि लोगों की बैत इजमाअन चौथे खलीफा को चुना गया। तो एक कानून ये भी बन गया कि लोगों का इजमाअन बैत कर लेना किसी के लिए। लेकिन जब माविया का ज़माना आता है तो फिर वो उम्मत के ज़रिए से चुने हुए खलीफा के ख़िलाफ़ साजिश और मकर फ़रेब और हीले और गलबे के ज़रिए से हाकिम बन जाता है। तो फिर चौथा कानून ज़ोर व गलबा यहाँ से शुरू हुआ। और ज़ोर व गलबे की बुनियाद पर हाकिम बनने की मिसाल बनी अब्बास और बनी उमैया के ज़माने में भरी पड़ी हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल मलिक इब्न मरवान अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को मार के हाकिम बन जाता है और मामून अपने भाई अमीन को मार के हाकिम बन जाता है, और उम्मत इन्हें अपना हाकिम तस्लीम कर लेती है और जालिम की इताअत को अपने ऊपर वाजिब जान लेती है। तो फिर जो सवाल आपने शुरू में पूछा था कि कैसे मुमकिन है कि एक जालिम हाकिम बन जाए, तो इसकी जड़ें तारीख में पोशीदा है। चूंकि गुज़िश्ता ज़माने में तारीख में इनके साथ ऐसा होता रहा है और वहाँ पे भी इन्होंने तस्लीम किया था, लिहाजा आज आप देखते हैं अबू बकर बगदादी, जोलानी, उसामा बिन लादेन जब उम्मत मुस्लिमा के हाकिम बन जाते हैं तो ये उसे भी तस्लीम कर लेते हैं। मुझे ये बात समझ में आ गई कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इस्लाम को समझने के लिए उसकी पॉलिटिकल फाउंडेशन में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में कोई क्लैरिटी नहीं है। अब हम जानना चाहेंगे कि शियों का नज़रिया पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में क्या है और हाकिमियत के बारे में शियों का नज़रिया क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए जल्दी से। शिया नज़रिए के मुताबिक हुकूमत का हक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। लेकिन खुदा तो ज़मीन पर आ नहीं सकता, लिहाजा उसने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी हुकूमत की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी। अब पैगम्बर के बाद 12 इमामों को इस काम के लिए मुअय्यन किया जो नाइब ख़ास हैं। ये 12 इमाम मुख्तलिफ हदीसों से साबित है, जिनमें सबसे मशहूर और सबसे मोतबर अइम्मा इस्ना अशर की रवायत है कि जिसे शिया और सुन्नी दोनों ने नकल किया और दोनों ने ही इसे मोतबर जाना है। ये अइम्मा सब के सब मासूम और हर तरह के गुनाह से मुनज़्ज़ह व मुबर्रा हैं। शियों के नज़दीक इमाम के अंदर इन शराइत का होना ज़रूरी है। मासूम हो, आलिम हो, शुजा हो, मुत्तकी व परहेजगार हो और हर तरह के ऐब, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो मानवी हो, उनसे पाक व पाकीज़ा और मुनज़्ज़ह हो। नाइबीन आम यानी वो फ़ुक़हा मुज्तहिद जिनके अंदर सियासी बसीरत के साथ साथ हुकूमत चलाने की भी सलाहियत हो, तो वो हुकूमत चलाने के हकदार हैं। इसी बुनियाद पर आप देखेंगे कि शियों में विलायत फ़क़ीह यानी हुकूमत और क़ियादत के लिए इन शराइत का होना ज़रूरी है। एक बातक़वा हो यानी बेतक़वा हुकूमत की सलाहियत नहीं रखता है, लिहाजा दुनियादार और गुनहगार इंसान हुकूमत इस्लामी चलाने की बागदौड़ नहीं संभाल सकता है। दूसरी शर्त है आदिल होना, लिहाजा कोई जाबिर, जालिम, खाइन और कातिल हाकिम बनना तो दूर की बात है, वो बल्कि सज़ा का मुस्तहिक़ है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे फायज हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि अपने ज़माने के तकाज़ों को बेहतर समझता हो। चौथी शर्त हुकूमती सलाहियत और हिकमत अमली में उसे महारत हासिल हो। और पांचवी शर्त है शुजाअत और रूहानी ताकत का हामिल हो वो इंसान। जैसा कि आपको पता है कि ईरान में वली फ़क़ीह की हुकूमत है, लेकिन उस वली फ़क़ीह के ऊपर एक कमेटी होती है जिसका काम ये होता है कि वो इन शराइत को देखते हुए वली फ़क़ीह को लोगों के लिए मुअय्यन करे।
اور جب اس کمیٹی کو لگتا ہے کہ موجودہ ولی فقیہ میں ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو پھر اس کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس ولی فقیہ کو ہٹا کر کسی دوسرے فقیہ کو ولی فقیہ کی ذمہ داری دے۔ لہٰذا شیعوں میں ظلم اور ظالم کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ حاکم ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ظالم ہے تو اس کے خلاف قیام کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک پر واجب ہے۔ قرآن مجید کا واضح طور پر اعلان ہے، لا ینال عہد الظالمین، ظالم کبھی بھی امت مسلمہ کا حاکم نہیں بن سکتا ہے۔ یہ باتیں میں صرف جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ اس سلسلے میں علماء اہل سنت کا بھی اعتراف ہے۔ آپ اس کلپ کو دیکھیے۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے ہیں۔ اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے، بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں ہیں۔ خون دینے سے تو بچ گئے، یہ گانے بچاری کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرام زادے سے زیادہ حرام زادہ آگے آتا گیا اور امت آج تک بھگت رہی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔